جس انداز سے اس کینہ پرور شخص بن فاتح نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا تھا، سلمان کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس بار کوئی خطرناک اور آخری وار کر رہا ہے۔ اس کے قدم زمین پر لرزنے لگے تھے کہ شیری نمودار ہوئی، وہی شیری جس نے اسے کنویں سے نکال کر نئی زندگی بخشی تھی۔ وہ بن فاتح کے سامنے سنجیدگی سے کھڑی اس کی کشمکش اور جنون خیزیاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ تمتما رہا تھا۔ وہ اس وقت کوئی معصوم دوشیزہ کے روپ میں نہیں تھی۔ اس کے حسن کی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کا وجود بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ وقت کی رفتار اس قدر مدھم بڑھ گئی تھی کہ سلمان کو اپنے سینے میں دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ شیری کا اچانک وہاں نمودار ہو جانا کسی بڑے ہنگامے کا پیش خیمہ تھا۔ بن فاتح کا اٹھا ہوا ہاتھ شیری کو دیکھ کر کیوں رک گیا؟ سلمان اسی شش و پنج میں چند لمحے ساکت و جامد کھڑا اپنے دل کی دھڑکنیں شمار کرتا رہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ خوبصورت لڑکی کوئی بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، شاید یہ بن فاتح سے واقف نہیں ہے۔ بن فاتح کے سامنے شیری کا نرم و نازک بدن ایک تنکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ بن فاتح کا ایک اشارہ اس کے گرد موت کا جال بن سکتا ہے، یہ آگ کی نظر ہو سکتی ہے۔ بن فاتح کے موکل اسے لمحوں میں ہڈیوں کے پنجر میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ سلمان کے لیے اس وقت زبردست ایثار کر رہی ہے اور شاید نہیں جانتی کہ وہ کس موذی کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا دل دکھنے لگا اور ضمیر نے ملامت کی کہ اس نے شیری اور بن فاتح کے درمیان سے ہٹ کر بزدلی کا ثبوت دیا ہے۔ اسے خود بن فاتح سے نمٹنا چاہیے۔ اگر وہ زندہ رہا تو شیری کی قبل از وقت موت ہمیشہ اسے ملامت کے آنسو رلاتی رہے گی۔ اسے ہر قیمت پر بن فاتح کے شر سے بچانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ بن فاتح کی آواز سے فضا کا سکوت متزلزل ہو گیا۔ وہ شیری سے مخاطب تھا، تو یہاں اس وقت کیا کر رہی ہے؟ شیری نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ اس کے قہر و غضب کے انداز میں کوئی فرق آیا۔ بن فاتح جذبس سا ہوا اور پہلو بدل کر بولا، میں کیا پوچھتا ہوں؟ بتا تیری آنکھوں میں نفرت کیوں ہے؟ تو اس مال زادے کے لیے کیوں کوشش کر رہی ہے؟ یہ تو خود اپنی زندگی بچانے کے لیے میرے سامنے سے بھاگ رہا ہے۔ بن فاتح کا لہجہ سنبھلا ہوا تھا لیکن بے حد تلخ تھا۔ اس کا اٹھا ہوا ہاتھ اب نیچے آ گیا تھا۔ شیری کے بدن نے ایک جھرجھری سی لی اور وہ پرسکون نظر آنے لگی۔ پھر اس کے چہرے پر ایک ملکوتی مسکراہٹ چھا گئی اور وہ نرم و دلکش لہجے میں بولی، آغائی، تم نے اس بیچارے کو پہلے بھی موت کے قریب کر دیا تھا، کیا بگاڑا ہے اس کمزور اور غریب نوجوان نے؟ کمزور اور غریب؟ بن فاتح زہر خند لہجے میں بولا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تجھے اس بدبخت کی درودات سناؤں۔ تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا تو یہاں کیوں آئی ہے؟ ہاں، شیری نے سادگی اور معصومیت سے کہا، میں سلمان کو جانتی ہوں، میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ہاں، حسین لڑکیاں سلمان کو سدا قریب سے دیکھتی ہیں۔ بن فاتح نے طنز سے کہا، پر اب وقت گیا، کیا تو اسے میرے چنگل سے بچانے کے لیے آئی ہے؟ ہاں، میں تم سے التجا کرنے آئی ہوں کہ تم اسے معاف کر دو۔ شیری نے انکسار سے کہا، معافی اور اس کمینے کو؟ بن فاتح گرج کر بولا، مگر تجھے یہ حق کس نے دیا کہ تو میرے سامنے اس جرات سے آئی ہے؟ میرا نام شیری ہے، مجھے معلوم ہے کہ حالات نے سلمان کے ساتھ بڑا مذاق کیا ہے، پر جناب اس میں اس کا قصور کم ہے اور حالات کا زیادہ۔ یہ کوئی برا آدمی نہیں ہے، تم اسے معاف کر دو گے تو یہ تمہاری بڑائی ہوگی۔ شیری نے جسارت سے کہا، مجھے تیرے حسین جسم اور تیری عمر پر رحم آتا ہے، اس گناہ کے پوٹ نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اس کا خیال چھوڑ دے، یہ بہت بڑا کمینہ ہے، اس سرزمین کو ایسے لوگوں سے پاک کر دینا ہی بہتر ہے، جا تو اپنی راہ لے۔ بن فاتح نے نخوت سے کہا، آغائی، یہ ظلم ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا اچھا نہیں ہے۔ شیری کے لہجے میں اب تلخی آ گئی تھی، اگر تم ماورائے قوتوں کے مالک ہو تو تمہیں سب کچھ بھول کر اسے معاف کر دینا چاہیے۔ میں اس کمینے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، ناممکن ہے۔ بن فاتح نے غصے سے کہا، جا میری نظروں سے دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تیرے لیے بھی کوئی قدم اٹھانا پڑے۔ جا اپنے گھر جا کر آرام کر، تیرے استاد سے میں ڈرتا نہیں ہوں، بس تجھ پر رحم آ گیا اس لیے تجھے معاف کر رہا ہوں۔ شیری کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک نظر سلمان کی سمت ڈالی، پھر دوبارہ بن فاتح کی طرف متوجہ ہو کر بولی، جناب میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم اسے معاف نہیں کر دو گے، میں زبان دیتی ہوں کہ یہ پھر کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ بے وقوف لڑکی، بن فاتح غضبناک لہجے میں بولا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس شخص کے پاس اب کیا رکھا ہے جو تو آس لگائے ہوئے ہے؟ اسے تو اب کوئی بھیک دینا بھی پسند نہیں کرے گا۔
شاید تم نے کبھی کسی سے پیار نہیں کیا، شیری نے بے باکی سے کہا۔ شیری، تم میرے سامنے اتنی ڈھٹائی سے باتیں کر رہی ہے، کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ میں کیا ہوں؟ بن فاتح نے تل ملا کر کہا، میں تجھ سے آخری بار کہتا ہوں کہ مجھے ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھانے پر مجبور نہ کر، تم میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ شیری نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ اب بہت ہو گیا، بن فاتح کسمسا کر بولا، پھر مزید کچھ کہے بغیر اس کے قدم حرکت میں آ گئے۔ وہ خبیث شیری کی سمت کسی خطرناک ارادے سے آگے بڑھا، اس کے چہرے پر رعونت اور غضب تھا۔ سلمان دخل دینا چاہتا تھا لیکن اس کے قدم جواب دے گئے تھے۔ بن فاتح ایک بڑا عالم، حصار میں پناہ لینا جانتا تھا اور فاقیہ کو بھی اپنے قبضے میں کر چکا تھا، اور جو پہلے ہی ایک بڑے عالم کی حیثیت سے خاصا مشہور تھا۔ سلمان کو وحشت ہو رہی تھی کہ اب شیری کا انجام کیا ہوگا۔ یہ خوبصورت لڑکی جو میرے پیار میں اتنی بے باکی کا مظاہرہ کر رہی ہے، بن فاتح جیسے کمینے اور عیار شخص کی عزت میں آ گئی ہے۔ وہ شیری کو اپنی ایک جنبش لب سے تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ لپک کر بن فاتح سے الجھ پڑے، لیکن سلمان اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سلمان اپنی جگہ سے ایک انچ بھی جنبش کرنے سے قاصر تھا۔ سلمان نے شیری کی جانب گھبرا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر بدستور معصومیت طاری تھی، ایک سکون تھا جسے سلمان اس کی نادانی پر محمول کر رہا تھا۔ بن فاتح لمحہ بلمحہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ اس کے قریب پہنچ کر اچانک ٹھٹک کر رک گیا، جیسے کسی تیز رفتار گاڑی کو اچانک بریک لگ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی بن فاتح کے چہرے کے تاثرات حیرت انگیز طور پر بدل گئے، آنکھوں میں الجھن اور انداز میں جھنجھلاہٹ نظر آنے لگی۔ وہ شیری کو گھور کر دیکھنے لگا۔ رک کیوں گئے؟ شیری نے جذبات سے آری سپاٹ آواز میں کہا، کیا تم نے مجھے سزا دینے کا خیال اتنی جلدی دل سے نکال دیا؟ بن فاتح نے اس طنزیہ جملے کے جواب میں غیر معمولی رد عمل کا اظہار کیا۔ اس نے بڑی بے چینی سے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے، جیسے وہ خود کو کسی اور مصیبت سے نجات دلانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو اور جیسے اسے کسی نے جکڑ لیا ہو۔ یہ نظارہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ سلمان شیری کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اچانک اسے ظہری تبیزائی کا خیال آیا۔ اس نے کہا تھا کہ کوئی اور طاقت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، تو کیا وہ طاقت شیری ہے؟ سلمان اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ شیری نے بن فاتح کو مخاطب کیا، آغائی، تم نے میری التجا کو ٹھکرا دیا، بھول کی، کس نے کس کو غلط سمجھا یہ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا۔ تم اس وقت کتنے مجبور نظر آ رہے ہو، حالانکہ تم نے ابھی کہا تھا کہ تم بڑے قوت والے ہو۔ کہیں مجھے ختم کرنے کے لیے یہ انوکھا ناٹک تو نہیں رچا رہے؟ تو بہت پچھتائے گی، بن فاتح تڑپ کر بولا۔ وہ ایک عجیب مضحکہ خیز انداز میں اپنے جسم کو حرکت دے رہا تھا۔ یہ بھی تمہاری بھول ہے، قوت صرف تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اوروں کو بھی حاصل ہے۔ دل کا کالا پن دور کرو بن فاتح۔ شیری سرد آواز میں بولی، اس کا لہجہ بہت بدل گیا تھا اور گھمبیر ہو گیا تھا۔ بن فاتح نے جھنجھلا کر جواب دینا چاہا، لیکن وہ ہونٹ ہلا کر رہ گیا، اس کی آواز نہ نکل سکی۔ پھر سلمان نے اسے تیزی سے پلٹتے دیکھا۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس امر کی غمازی کر رہے تھے کہ اس وقت وہ شدید ذہنی الجھن اور کرب سے دوچار ہے۔ سلمان کی نظریں اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو اس نے پلٹ کر شیری کی سمت نظر ڈالی، لیکن وہ اسے قرب و جوار میں کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے اضطرابی کیفیت میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، لیکن نہ جانے وہ کس کوہ میں غائب ہو گئی تھی۔ اس کا شبہ اب یقین میں بدل گیا۔ اب شیری کے بارے میں ساری باتیں خود بخود صاف ہو گئی تھی۔ شیری یقیناً وہی طاقت تھی جس کی نشاندہی زہری نے کی تھی۔ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ تیزی سے گھوما اور بے تحاشا پرانے قبرستان کی جانب دوڑنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ شیری کو اس کی کٹیا میں پا لے گا۔ رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا۔ اس نے شیری کو معصومیت کا پیکر پایا تھا، اس کی زندگی میں ہلچل بھی اسی نے پیدا کی، اسے گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا اور زندگی کے دوراہے پر چھوڑ دیا۔ اس پر جو بھی آفتات پڑی اس کی وجہ بھی وہی تھا۔ اس کے باوجود اس نے غیر معمولی مدد کی۔ آخر کیوں؟ اس بد نصیب کا اتنا بڑا ہمدرد کہاں سے پیدا ہو گیا؟ سلمان کی رفتار اتنی تیز تھی کہ بھاگنے کا گمان ہوتا تھا۔ وہ جلد ہی پرانے قبرستان کی اس جھوپڑی تک پہنچ گیا جہاں پہلی بار اس نے شیری کو دیکھا تھا۔ اس کی سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ وہ تیزی سے جھوپڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوا، لیکن وہاں ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کوٹھڑی بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، ایسی بو
جو ایک عرصے تک ویران پڑے رہنے والے مکانوں میں ہوا کرتی ہے۔ شیریں کو میں کہاں تلاش کروں؟ وہ تو ایک چھلاوا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ اس کا مسکن یہی جھونپڑی ہو؟ یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ مجھ سے کہاں ملے، کب ملے یا نہ ملے، اس لیے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ سلمان نے اپنے دل کو سمجھایا، تم اسے کہاں تلاش کرو گے؟ مگر میں اب کہاں جاؤں؟ امو جان کے گھر جاتا ہوں تو اس حالت میں کون مجھے پہچانے گا؟ وہ سلمان جو ہمیشہ خوشپوش رہتا تھا اور جس نے تومان پانی کی طرح بہایا تھا، وہ اب ان پھٹے پرانے کپڑوں میں بڑھی ہوئی داڑھی اور شکستہ حالی کے ساتھ کیسے امو جان کے گھر میں داخل ہوگا؟ نہ پاس میں کھانے کو کچھ تھا، نہ کوئی شخص دور دور تک ہمدرد نظر آتا تھا۔ زندگی میں جب کوئی امید نہ ہو اور شب و روز مقصد سے آری ہوں تو جسم میں انٹھن ہونے لگتی ہے۔ وہ نڈھال ہو کر قبرستان میں گر گیا۔ اب صرف ایک امید تھی کہ شیریں کو جب اس کا حال معلوم ہوگا تو وہ یقیناً اس کی طرف کا رخ کرے گی۔ تبیزائی بھی کسی لمحے آ سکتا ہے۔ پیروں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ خود کو ایک نحیف، ناتواں شخص محسوس کر رہا تھا۔ عجب عجب حادثے پیش آ رہے تھے۔ ایک رات اس نے اسی قبرستان میں گزار دی اور اب بھوک نے بے حال کر رکھا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ بیدار ہو گیا تھا۔ اب مزید بھوکا رہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ کھانے کی تلاش میں قبرستان سے نیم مردہ انداز میں اٹھا۔ کسی طرح اپنے پیٹ کا جہنم سرد کیا۔ پیٹ میں کچھ پڑا تو آنکھوں میں روشنی پیدا ہو گئی اور وہ قبرستان کی جانب ہو لیا۔ جب وہاں پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا۔ جھوپڑی میں اب بھی کوئی نہ تھا۔ وہ جب نامراد واپس جا رہا تھا تو قبرستان سے ہٹ کر ایک کھلی زمین پر اس نے ایک شخص کو منڈیر کے نزدیک آلتی پالتی مارے کسی عمل میں مگن دیکھا۔ وہ اسے کوئی شناسا چہرہ لگا۔ سلمان تیزی سے اس کی طرف گیا اور اگلے چند قدم چلنے کے بعد ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے پہچان لیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، تبیزائی تھا جو آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں بری طرح منہمک تھا۔ اس کے ارد گرد چونے سے ایک دائرہ بنا ہوا تھا۔ سلمان حیرت سے دور کھڑا اس کا انہماک دیکھتا رہا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز صدا بصحرا ہو کر رہ گئی۔ تبیزائی نے اس کی چیخو پکار کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے نرم و گرم لہجے میں اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے گلا پھاڑ پھاڑ کر آوازیں دی، لیکن بے سود۔ تبیزائی کے استغراق میں کوئی خلل پیدا نہ ہوا اور پھر اس نے سوچا کہ قریب جا کر اسے جھنجھوڑ دے، لیکن اس کی نظروں میں چونے کی لکیر کسی دیوار کی طرح پھر گئی۔ یہ عملیات کا کھیل، یہ ذائچہ اور یہ پراسرار منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ پہلے بھی کئی عاملوں کو عملیات و ذائچے میں بیٹھا ہوا دیکھ چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر تبیزائی کسی عمل میں مصروف ہے تو ذائچے میں گھسنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھنے سے باز رہا اور تھک کر ذائچے کے باہر بیٹھ گیا کہ شاید تبیزائی اپنا عمل ختم کر لے، شاید اس کی مدت بہت کم ہو، ممکن ہے وہ شام تک عمل سے باہر آ جائے۔ یوں بھی وہ ظہری تبیزائی کی تلاش میں تھا۔ بہرحال اب یہی جگہ سب سے زیادہ عافیت کی تھی۔ وہ جھونپڑی کے قریب دھوپ میں آ کر لیٹ گیا۔ ان واقعات نے عقل خبت کر دی تھی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آخر ظہری تبیزائی کس قسم کے عمل میں مصروف ہے؟ شیریں کہیں تبیزائی ہی کا دوسرا روپ تو نہیں؟ کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے۔ وہ تبیزائی سے حالات معلوم کرنے کے لیے بے حد مضطرب تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق ہی وہ کوئی قدم اٹھا سکتا تھا۔ وہ رات گزر گئی، پھر دوسرا دن گزر گیا، پھر تیسرا دن گزر گیا۔ وہ کبھی جھونپڑی میں پڑا رہتا، کبھی ذائچے کے قریب بیٹھ کر ظہری تبیزائی کو تکنے لگتا، کبھی کھانے کے لیے قبرستان سے باہر چلا جاتا اور گاؤں والوں سے مانگ کر چند روٹیاں زہر مار کر کے پھر واپس آ جاتا۔ عملیات کا خاتمہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چوتھے روز تنگ آ کر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے اسی شکستہ حالی کے ساتھ امو جان کے گھر چلنا چاہیے۔ وہ گھر اب میرا بھی ہے اور اپنے گھر میں یہ جھجک کیسی؟ چنانچہ اس سے ملنے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ اس راستے ہو لیا جو امو جان کے گھر جاتا تھا۔ تہران کی شناسا سڑکوں پر وہ کسی اجنبی کی طرح سر جھکائے چلا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسے کوئی نہ پہچان پائے گا۔ جب محلے کی گلیاں آئیں تو اس نے لوگوں سے کترا کر نکلنا چاہا، مگر وہ حالات کے الجھے ہوئے تانے جس قدر سلجھانے کی کوشش کرتا وہ اسی قدر الجھ جاتے تھے۔ جب اس گلی میں داخل ہوا جہاں امو جان کا گھر تھا تو اس کے دل کا عجب حال ہو گیا تھا۔ قدم لڑکھڑانے لگے، جی چاہا کہ واپس ہو جائے۔ بدن پر میل کی تہ جمی ہوئی تھی، سر اور داڑھی کے بال جھاڑ جھنکاڑ کی طرح ہو گئے تھے، جسم کے سارے کپڑے پھٹ رہے تھے اور بوسیدہ ہو گئے تھے۔ گھر کے قریب پہنچ کر گزری ہوئی باتیں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ وہ ابھی گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا کہ یکلخت
اسے اپنے سر پر بھاری پن محسوس ہوا۔ وہی مانوس خوشبو جو فاقیہ کی آمد کا اعلان تھی ہر طرف سے آنے لگی۔ اس نے گھر جانے کی بجائے اچانک واپس ہونے کا ارادہ کیا اور تیزی سے دوسری گلی میں چلا آیا۔ پھر اس نے بے چینی کے عالم میں تصور میں ارد گرد نظر ڈالی تو فاقیہ موجود تھی۔ اس کی نظروں میں بیگانگی اور بیزاری تھی۔ فاقیہ کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو ہمیشہ صدمہ ہوتا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھر کر اس سے پوچھا، اب کیا حکم دینے آئی ہوں؟ سلمان، تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ فاقیہ نے سرد لہجے میں کہا۔ فاقیہ، دل پر نشتر مت چلاؤ، صاف صاف بات کرو، کیا کہنا ہے؟ سلمان نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ تم میری طاقت سے واقف ہو؟ فاقیہ نے رعونت سے کہا۔ میں تمہارے ہر روپ سے واقف ہوں، کاش تمہیں مرنا بھی آتا، کاش تم محسوس بھی کر سکتی۔ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں، تم میرے آقا بن فاتح کو بھی خوب جانتے ہو، وہ ایک بہت بڑا عامل ہے، اس سے ٹکرانے والے کا حشر بہت برا ہوتا ہے، تم کبھی بن فاتح کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ فاقیہ نے اجنبیت سے کہا۔ مجھے معلوم ہے، مگر تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم بن فاتح کی سزا سے بچ سکتے ہو، لیکن ایک شرط پر۔ فاقیہ نے درشتی سے کہا۔ وہ کیا ہے؟ سلمان نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ تمہیں مجھے شیریں کی حیثیت سے آگاہ کرنا ہوگا، مجھ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، یہ بات تم جانتے ہو۔ فاقیہ نے غضبناک آواز میں کہا۔ اگر زندگی عزیز ہے تو شیریں کی حیثیت اور اس کے ٹھکانے سے آگاہ کرو، ورنہ مجھے اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے تمہارے خون سے اپنا وجود سیراب کرنا پڑے گا۔ خوب، سلمان نے سنبھل کر کہا، جب تم سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی تو پھر اپنی طاقت سے یہ کام کیوں نہیں کر لیتی؟ تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ سلمان تبا تبائی، فاقیہ نے تیز لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ کہ شیریں کون ہے، وقت ضائع مت کرو۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن فاقیہ، کیا تمہاری پراسرار قوت شیریں کا راز معلوم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے؟ کیا اس مردود عامل کی قوت بھی ختم ہو گئی ہے کہ وہ شیریں کے سامنے بے بس ہو رہا ہے؟ سلمان نے جرأت سے کہا، میری جان فاقیہ، اب تمہاری کوئی دھمکی کارگر نہیں ہوگی، ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے تمہاری بے بسی سے پہلی بار بہت خوشی ہوئی، تم شیریں کو کبھی نہیں جان سکتی کیونکہ اسے غیبی قوت حاصل ہے۔ اب سلمان کی کچھ کہنے کا وقت تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ فاقیہ مایوس ہو کر اس سے شیریں کا راز جاننے آئی ہے اور وہ بالکل محفوظ ہے، لیکن فاقیہ نے چلتے چلتے اپنے عمل سے اسے بے حال کر دیا، اس کے اعصاب متزلزل ہو گئے۔ ظاہر ہے اس کے پاس شیریں کا کوئی راز نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنی تمام تر کوشش کی کہ سلمان کو کسی طرح بے بس کر دے، مگر اچانک وہ خود ہی خوفزدہ انداز میں بھاگ اٹھی۔ فاقیہ کے اس اچانک رویے پر سلمان کو بڑی حیرت ہوئی۔ ظہری تبیزائی کی ہر بات درست ثابت ہو رہی تھی، کوئی پراسرار قوت سلمان کی پشت پناہ تھی، کوئی ایسی عظیم طاقت جس کے آگے فاقیہ کی شیطانی قوتیں بے اثر ہو گئی تھیں۔ بہرحال اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب کچھ دنوں کے لیے بن فاتح سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ یوں بھی فاقیہ کے آنے سے یہی ظاہر تھا کہ وہ اس کے سامنے آنے سے کترا رہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں تھا کہ وہ اس سے انتقام لینے کے خیال سے اتنی آسانی سے دستبردار ہو گیا ہے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ذلیل و ظالم شخص اپنے اتنے پرانے دشمن سے یوں سرسری گزر جاتا۔ اس آنکھ مچولی کے دن ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ فاقیہ کو اس نے اسی غرض سے سلمان کے سر پر بھیجا تھا کہ وہ شیریں کی حقیقت دریافت کر سکے۔ وہ امو جان کے مکان کی پچھلی گلی میں اس واقعے سے سہما کھڑا تھا اور اپنے ہوش و حواس درست کر رہا تھا۔ پھر وہ کسی قدر حوصلے کے ساتھ امو جان کے مکان والی گلی میں آیا اور مکان کے دروازے پر پہنچ کر دوبارہ رک گیا۔ اسے اندر جاتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی، پتہ نہیں اسے اس حلیے میں دیکھ کر اس کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہوگا۔ وہ چند لمحے دروازے پر خود سے الجھتا رہا اور اپنے اندر ہمت پیدا کرتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ سحر نے دروازے کی آڑ سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر تیزی سے دروازہ بند کر لیا۔ وہ یقیناً اسے نہیں پہچانی تھی۔ ٹھہرو، اندر سے اس کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ سلمان کے اندر کے غیرت مند انسان نے کہا، لیکن ذرا دیر بعد جب وہ واپس جانے نہ جانے کے تذبذب میں دروازے پر کھڑا تھا کہ سحر کا ہاتھ دروازے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں نان اور اس پر گوشت کی بوٹی رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے جسم پر راشہ طاری ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے واقعی واپس چلے جانا چاہیے، اب اگر میں اندر گیا تو سحر شرمندگی سے آنکھ نہ اٹھا سکے گی۔ اس نے سحر کے بڑے ہوئے ہاتھ سے روٹی لے لی اور واپس ہونا چاہا، لیکن دروازے پر آ کر اور گھر کے اندر سے آنے والی مانوس آوازیں سن کر واپسی کے لیے قدم نہیں ہلے۔ وہ چلی گئی تھی۔ اس نے دوبارہ دستک دی۔
اس بار کسی اور لڑکی نے دروازہ کھولا اور اس پر ایک اچٹی نظر ڈال کر اندر ہی سے بولی، اب کیا چاہیے؟ یہ میں ہوں سلمان۔ آپ؟ سحر ایک دم سامنے آ گئی۔ اس نے حیران نظروں سے اسے دیکھا، پھر جھٹ سے دروازہ کھولا اور ڈگڑی میں ہی بے تابانہ انداز سے اس کے گلے لگ گئی۔ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ سلمان اسے سنبھالا دیتے ہوئے اندر لے گیا۔ وہاں اس کی ماں موجود تھی۔ اس نے سراسیمگی کی نظروں سے اسے دیکھا کہ یہ کون پاگل سحر کے کندھے پر ہاتھ رکھے گھر میں گھسا چلا آ رہا ہے۔ اس نے سحر کی ندامت دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے سر کو تھپکا تھا۔ امو جان بھی آ گئے تھے۔ انہیں سلمان کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی اور پھر ان پر رقت طاری ہو گئی اور انہوں نے اس سے طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے۔ سلمان نے انہیں بتایا کہ میں ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا اور یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر کسی وقت سن لینا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، قوت گویائی گویا سلب ہو گئی تھی، صرف آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اس سے لپٹے ہوئے تھے اور وہ انہیں دلاسے دے رہا تھا۔ اب میں آ گیا ہوں، برے دن گزر گئے، میرے امتحان کا وقت گزر گیا۔ غرض یہ کہ سلمان کی واپسی پر گھر میں خوشیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ سحر نے اسی وقت اس کے غسل کا اہتمام کیا۔ اس نے نہا دھو کر حلیہ درست کیا اور شیو بنایا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کا جسم بے وزن ہو گیا ہے۔ دن بھر امو جان اور سحر میں گھرا رہا اور انہیں اپنی خود ساختہ رودات سناتا رہا۔ دن میں انہوں نے طرح طرح کے پکوان بنوائے۔ سحر نے کوئی 10 بار اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ اس نے اسے فقیر سمجھ کر روٹی دے دی تھی۔ رات گئے تک وہ سب جاگتے رہے۔ سحر نے محسوس کر لیا تھا کہ سلمان نے امو جان کو جو رودات سنائی ہے وہ غلط ہے، چنانچہ اس نے اصلیت معلوم کرنے کے لیے ضد شروع کر دی۔ سلمان نے تھکن کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ 4 روز تک سلمان نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ سحر نے ان 4 دنوں میں متعدد بار اس سے واقعات معلوم کرنے کی خاطر اصرار کیا، لیکن وہ ٹالتا رہا۔ مگر 5ویں دن جب سحر کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اس نے شروع سے آخر تک تمام حالات سے اسے باخبر کر دیا۔ البتہ شیری کا ذکر اس نے دانستہ درمیان میں نہیں لایا۔ سحر بڑی توجہ سے یہ المناک رودات سنتی رہی۔ یوں بھی وہ سلمان کے اندر مخفی قوتوں کے بارے میں جانتی تھی، اسی لیے جب وہ خاموش ہوا تو بولی، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سلمان نے مایوسی سے کہا۔ جب تک بن فاتح زندہ ہے میری زندگی کو ہر لمحے خطرے لاحق ہیں۔ تبیزائی اگر عملیات میں مصروف نہ ہوتے تو میں ان سے کوئی مشورہ کرتا۔ سحر اس کے حالات سن کر آبدیدہ ہو گئی۔ اسے فکر مند دیکھ کر خود سلمان کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ کچھ دیر خاموشی مسلط رہی، پھر سحر چونک کر بولی، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر آپ میرا مشورہ مانیں تو تہران کے مضافاتی علاقے کے پہاڑیوں میں جا کر شیریں کو تلاش کریں۔ بابا تبیزائی نے اسے اپنے خاص شاگرد بنایا تھا، پھر اسے ایک اور بڑے عامل نے سہارا دے دیا، اپنا پورا علم اسے سونپ دیا۔ مجھے یقین ہے کہ شیریں آپ کی مدد ضرور کرے گی، بابا نے اسے بہت کچھ عطا کیا تھا۔ شیریں؟ سلمان نے چونکتے ہوئے کہا۔ شیریں کا نام سن کر اسے خوشی بھی ہوئی اور خود پر غصہ بھی آیا کہ شیریں کو میں کتنی جلدی بھول گیا تھا، اس شیریں کو جس نے اس کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، جس نے ایسے وقت مدد کی تھی جب موت نزدیک تھی، جس نے قدم قدم پر سہارا دیا تھا اور بدترین مصائب میں بھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اور وہ اسے بالکل ہی فراموش کر بیٹھا۔ شیریں کے نام سے دل کو ایک ڈھارس سی بندھی۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ سحر نے اسے سوچوں میں مستغرق دیکھ کر پوچھا، پھر خود ہی بولی، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ شیریں نے بابا سے بہت کچھ پایا ہے، آپ اس سے مل لیں، مجھے یقین ہے کہ دکھ کے دن بیت جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بن فاتح کے سلسلے میں شیریں کوئی راہ ڈھونڈ نکالے۔ یوں بھی وہ جس قبرستان میں رہ رہی ہے وہ ایک محفوظ جگہ ہے، وہاں بن فاتح کے گندے موکل نہیں پہنچ سکتے۔ سحر نے اسے اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن دکھائی تھی۔ اس کے بعد شیریں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا ایثار، بن فاتح کے مقابل سلمان کو دیکھ کر اس کا اضطراب، اب یاد آیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا کمینہ، خود غرض اور مادہ پرست شخص ہے کہ وہ اسے بھول گیا۔ مگر نہیں، وہ اسے بھولا کب تھا؟ 1000 تلاش کے بعد بھی جب وہ نہیں ملی تب وہ قبرستان سے نکلا تھا۔ مسلح کی پہاڑیوں تک پہنچنے میں سلمان کو کوئی دشواری نہیں ہوئی، البتہ جب وہ اس خاص مقام تک پہنچ گیا جہاں شیریں کی جھوپڑی ہونا چاہیے تھی، مگر کچھ آگے جاتے ہی وہ راستہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کئی روز تک وہ پہاڑوں پر بھٹکتا رہا۔ جس جگہ بھی جاتا وہاں کوئی کٹیا نظر نہیں آتی تھی، کوئی جھرنا دکھائی نہیں دیتا تھا، حالانکہ قبرستان وہی تھا، علاقہ بھی جانا پہچانا تھا، مگر پھر بھی وہ پہاڑیوں پر بنے قبرستان کی بھول بھلائیوں میں بار بار بھٹک جا رہا تھا۔ اس جد و جہد میں یہ بھی گمان گزرا
کہ کہیں شیری نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا ہوگا کہ وہ علاقے کو پہچان نہ سکے، مگر جگہ یہی ہو، یہی ویران مقام، اور اب وہ اس ویرانی و تنہائی سے اکتا کر واپس نہ چلی گئی ہو۔ حالانکہ شیری جیسی مستقل مزاج لڑکی سے اس بات کی امید نہیں تھی، لیکن دور دور تک اس کا نام و نشان نہ تھا۔ سلمان کی آس دم توڑ رہی تھی۔ شک اور وسوسوں میں یہ کربناک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو۔ جتنے دن گزرتے جا رہے تھے، امید کے دیے ٹمٹماتے جاتے تھے۔ دشوار گزار راستوں پر اس کا مسکن تلاش کرتے ہوئے اسے 8 روز گزر گئے، لیکن اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ 9ویں روز صبح کے وقت وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے جھرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جگہ اسے کچھ مانوس سی لگی۔ وہ درخت وغیرہ پار کر کے جھرنے کے قریب پہنچ گیا۔ اس میں کسی شبے کا امکان نہیں تھا کہ یہ وہی خوبصورت منظر تھا۔ مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب اسے امید ہو چلی تھی کہ وہ بہت جلد شیری کی کٹیا بھی تلاش کر لے گا۔ اس نے غور سے قرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر ایک اندازے کے مطابق جھرنے کا راستہ چھوڑ کر قبروں کے درمیان سے اوپر کی جانب چڑھنے لگا۔ کچھ بلندی پر جانے کے بعد ایک لڑکی پر اس کی نظر پڑی۔ وہ پہاڑی سے نیچے جھرنے کی طرف آ رہی تھی۔ فاصلہ چونکہ زیادہ تھا، اس لیے وہ واضح طور پر اسے نہ دیکھ سکا، البتہ دور ہی سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اسی علاقے کی باسی ہے۔ اس کے بدن پر صرف ایک ایپرن نما مقامی لباس تھا۔ سلمان نے اس کے قریب پہنچنے کے لیے تیزی سے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اگر کٹیا اب تک آباد ہے تو یہ لڑکی ضرور میری رہنمائی کرے گی۔ منزل پانے کی خوشی نے 9 روز کی تھکن کا احساس مٹا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں درمیانی فاصلہ کم ہو گیا۔ لڑکی کبھی درختوں کی اوٹ میں ہو جاتی، کبھی بل کھاتے راستے پر نظر آ جاتی، اور وہ واضح طور پر سامنے آئی تو سلمان کو سکتا سا ہو گیا۔ اس نے حیرت سے اپنی آنکھیں ملنی شروع کر دی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے خد و خال اور واضح ہو گئے تھے۔ سلمان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے اسے شناخت کر لیا تھا۔ تہران سے اتنی دور اس ویران جنگل میں وہ سحر تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر سلمان کا عالم کیا ہوا ہوگا، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ حقیقت ہے یا دھوکہ، یا مضطرب ذہن نے نگاہوں کی آسودگی کے لیے کوئی خیالی حیولہ تراش لیا ہے۔ وہ 100% سحر تھی۔ کون سحر؟ وہ بری جمال لڑکی جس کے لیے سلمان کے دل میں بہت جگہ تھی، جس کے لیے اسے اذیتناک مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ سراپا تمکنت لڑکی باد بہاری کی طرح پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی۔ سلمان کے اوزان خطا ہو گئے اور دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اسے یہاں دیکھ کر اس کے اندر کچھ بے نام سے جذبے پیدا ہوئے، وہ جذبے جو صرف سحر کے لیے مخصوص تھے۔ اس کا ذہن صرف سحر کی ذات تک محدود ہو کر رہ گیا۔ وہ مسلح کی پہاڑیوں میں آنے کا مقصد بھی بھول گیا۔ اس کی بے قرار نظریں سحر کے سراپے پر جمی ہوئی تھیں، اور وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سحر نے دانستہ اسے یہاں ویرانے میں بھیجا پھر خود ملنے چلی آئی۔ وہ سنبھل سنبھل کر بے خیالی میں نیچے اتر رہی تھی۔ ابھی تک اس نے سلمان کو نہیں دیکھا تھا، پر جب اس کی نظر سلمان پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی سلمان کے قریب آئی اور اکڑی اکڑی ہوئی سانسوں کے درمیان حیرت زدہ لہجے میں بولی، آپ یہاں؟ اور تم یہاں کیسے؟ سلمان نے تعجب سے دریافت کیا۔ وہ پٹپٹاتی آنکھوں سے بولی، مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طرح یہاں پہنچی۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ اس رات بن فاتح ہمارے گھر میں گھس آیا تھا۔ اس کو میں مطلوب تھی اور میں اپنی خوابگاہ میں غنودگی کی حالت میں تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ان ویران پہاڑیوں پر پڑا پایا۔ اس وقت میری کیا حالت تھی شاید میں اسے بیان نہ کر سکوں۔ بے شمار وسوسوں نے گھیر رکھا تھا۔ آخر اسی سیاہ رات میں مجھے ایک عورت نے سہارا دیا۔ اس عورت نے جو ہماری اپنی نہ تھی مگر ہمیشہ سے ہمارے بہت قریب رہی۔ اب بھی جب میں اس دن کے واقعے پر غور کرتی ہوں تو یہ تمام باتیں مجھے خواب کی باتیں لگنے لگتی ہیں۔ آج تک میں اس راز کی تہ نہ پا سکی کہ اتنی طویل بے ہوشی کی حالت میں کیسے زندہ رہی۔ وہ ایک ہی سانس میں رقت بھرے لہجے میں بولی، سحر، خدا نے تمہیں بچا لیا۔ سلمان نے اس کی معصوم باتیں سنی تو بے اختیار ہو کر اسے دلاسے دینے لگا۔ اس کی ہچکی بند گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، مگر آپ کو میرا کیسے پتہ چلا؟ بعض باتیں بتائی نہیں جاتی۔ تم شاید اس بھول بھلائیاں کو پہچان نہ سکی ہو۔ یہ کوئی اور علاقہ نہیں، تہران کا مضافاتی علاقہ ہے، وہی قبرستان جہاں تم نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ سلمان کی باتیں سن رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جب سلمان اسے پوری بات بتا چکا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
سلمان نے بڑی مشکلوں سے اسے دلاسا دیا۔ قدرت نے مجھے جن حالات سے دوچار کیا اسی میں بہتری ہے۔ اب میں تہران کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گی۔ اس ویرانے میں بڑا سکون ہے۔ یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ کھلی فضا کتنی دلکش اور حسین ہوتی ہے۔ باتوں کی کوئی ایک سمت نہیں تھی۔ وہ شوق سے سلمان کا چہرہ دیکھتی اور اس کی باتیں سنتی رہی، اور وہ مسرت سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی کہ اب سلمان اسے اپنے ساتھ ہی رکھے۔ جب دل کی ان کیفیات کا اظہار ہو چکا تو اسے کچھ ہوش آیا۔ سلمان نے اس سے پوچھا، تم رہ کہاں رہی ہو؟ یہاں سے کچھ فاصلے پر اوپر کی جانب ایک جھوپڑی ہے جس میں اور وہ پاک باز عورت رہتی ہے جس نے مجھے اس ویرانے میں سہارا دیا تھا۔ پہاڑی کا یہ حصہ بالکل ویران رہتا ہے، حالانکہ یہاں ہر جگہ سبزہ ہے، پانی ہے، مگر کوئی ادھر نہیں بھٹکتا۔ صرف وہ عورت یہاں رہتی ہے اور اب اس کے ساتھ میں بھی ہوں۔ قدرت نے شاید اسے میری نگہداشت کے لیے مقرر کیا تھا۔ سحر اس عورت سے اپنی وابستگی کا شدید اظہار کرتے ہوئے بولی، وہ ایک پاک باز عورت ہے، وہ مجھے ہمیشہ عالمہ ہی نظر آئی۔ میں نے اس کے ساتھ یہ دن گزار کر زندہ رہنے کا سبق حاصل کیا ہے۔ وہ صبح و شام عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ سحر نے اس کا تذکرہ احترام اور اشتیاق سے کیا۔ کیا وہ کوئی تارک الدنیا عورت ہے؟ وہ شیریں کی موجودگی کا یقین کر لینا چاہتا تھا۔ ہاں، سحر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اوپر کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، مگر وہ ایک عظیم عورت ہے، اس سے مل کر آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ آئیے میں اس سے آپ کو ملواتی ہوں۔ اب بہت سے اصرار سلمان پر افشا ہو رہے تھے۔ شیریں کی عظمت کا خیال کر کے سلمان کے خون میں غیر معمولی جوش پیدا ہوا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے بڑی بے چینی سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ شیریں ہی کی پراسرار قوت نے سحر کی مدد کی تھی۔ اس کے خیالوں کے زاویے پھیلتے اور سمٹتے رہے۔ اسے ایک طمانینت حاصل ہو رہی تھی کہ اب اسے شیریں کا قرب حاصل ہے۔ اس نے اس پہلو پر پہلے کیوں نہیں غور کیا تھا؟ اسے بہت افسوس تھا۔ بہرحال اب وہ شیریں کے پاس بے تابانہ جا رہا تھا۔ پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے دونوں اوپر کی جانب ایک حصے پر پہنچے۔ اوپر پہنچتے ہی سلمان کو وہ جھوپڑی نظر آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی سلمان کے قلب کی حالت غیر ہو گئی۔ یہ ساری جگہ اس کی جانی پہچانی تھی۔ وہ سامنے رہا میرا خوبصورت گھر، سحر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہر چند کے 2 کمروں پر مشتمل اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں تہران کی پختہ حویلیوں جیسی شان و شوکت نہیں، لیکن یہاں ایک سکون ہے، ٹھہراؤ ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں تم نے نفس کی پاکیزگی کا عرفان حاصل کر لیا ہے۔ جو ترنم یہاں کے جھرنوں کے گرتے ہوئے پانی میں ہے، وہ تہران کی کثیف اور آلودہ فضا میں کہاں؟ یہاں آ کر محسوس ہوا کہ شہروں کے لوگ اپنے ارد گرد نمائش سجائے ہوئے ہیں اور اپنی ہی ان نمائش گاہوں میں مضطرب رہتے ہیں۔ پھر سلمان نے اس سے پوچھا، تم نے اس عورت کا نام نہیں بتایا؟ اس کا نام شیریں ہے نا خوبصورت نام؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جیسے وہ سلمان سے کہہ رہی ہو، تمہیں بھیج کر میں رہ نہ سکی اور خود بھی آ گئی۔ بہت خوبصورت، یقیناً اس نے تمہاری نگہداشت میں کوئی کمی نہیں کی ہوگی، آخر کو تمہارے بابا کی شاگردہ جو ہے؟ سلمان نے شوخی سے پوچھا۔ وہ ہر اعتبار سے عظیم ہے۔ پہلے تو مجھے اس کے قریب سے جھجک محسوس ہوتی تھی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کے دل میں بہت پاکیزگی، بہت کشادگی ہے۔ سلمان نے اسبات میں سر کو جنبش دی۔ وہ عجیب ذہنی کیفیتوں سے دوچار آگے بڑھا اور جھوپڑی میں داخل ہو گیا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا۔ وہ شیریں ہی تھی جو مسلے پر آنکھیں بند کیے ساکت و جامد بیٹھی تھی۔